رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 18واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے۔ ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا یعنی قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں تو جنت اس کے لیے ہے اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہوں، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے۔ رونا ہی خشوع نہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر میں انسان حرکتیں کثیر نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے۔ مثلا بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹیشو رکھ لیتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیشو کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح دو ہاتھوں سے حرکت نہ کریں، جیسے کوئی چیز اگر آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑی، رکھنی پڑی، ٹیشو بھی لینا پڑا تو اس کو دو ہاتھوں سے نہ کھولیں، یعنی بس جس طرح ہے ایک ہاتھ سے ہی اب استعمال کریں۔ پھر اسی طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، آگے اگر چادر پہ نماز پڑھے تو اس کی کریزیں درست کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ اور نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے، نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو۔ تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، انکلوڈنگ ہز ہارٹ، یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنے % خشوع ہوگا اتنے % ہی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔
تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے۔ جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، اس پڑھے ہی چلے جاتے، تو یہ خشوع کے خلاف ہے۔ انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا۔ یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب اس سے پہلے ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور کہ وہ بادشاہ ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو سخت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز میں خشوع تبھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے آئے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو اور اپنے ایکشنز کو لغو سے، بیہودہ فضول چیزوں سے بچائے۔ لغو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے۔ اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترکہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک نماز، حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان کے درمیان کوئی لغو لیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر لیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ، یعنی حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے، تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت اور عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا، کہ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ یہ نہیں کہ صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ ہو اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے ہی کریں، نہیں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، قول ہو یا فعل ہو۔ اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہوئے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا ایک کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی
اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا. تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں, ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی, ان کے وضو رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ, تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر رمضان کے روزے رکھے, بیت اللہ کا حج کیا, زیادہ راہ کی طاقت اگر ہو تو, اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی, تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے. اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ ایسے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون, جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ واجبی صفات ہیں, جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں. یہ چوائس کی بات نہیں, آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ اپنا لیں اور چاہیں تو نہ. یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے, کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے پک اینڈ چوز کر کے جو ایزی کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں. تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے, جس میں انسان کی ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا اور پھر اللہ کے آگے جھکنا اور تزکیے کے اوپر عمل کرنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. سط سے مطلب یہ کہ پوری زمین کی جو مٹی ہے اس کا خلاصہ جو تھا اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, جس میں جن کی اولاد میں پھر کالے گورے اور ہر طرح کی رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ سط سے مراد پورا خلاصہ ہے. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا, پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا, پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا. بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ پھر نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر اس کو ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پہ گوشت. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا, پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے, ابھی سفر جاری ہے, ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا, اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں, سارا ہی اڑا دیں اور زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں کہ کوئی وہاں سے حاصل ہی نہ کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے, اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ اپنے خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے, نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو کے رہ جائیں, کم ہو جائے تو تباہی ہو جائے قحط اور فاقے کے ساتھ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے ہوئے اگتا ہے. زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کری کھا رہے ہوں. نیز ان پر کشتیوں نیز وہ وعلیہا وعلی الفلک تحملون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں, اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا, ان چوپایوں پر, وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دوہرے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے.
کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں، گوشت اور دودھ، وہاں تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں، یعنی من گھڑت باتیں، یعنی وہ بات نہیں ماننی جو پیغمبر خود بتا رہے ہیں اور خود سے ہی ان کے بارے میں آراء قائم کر لی۔ وہ تو ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، لہذا کچھ مدت اور انتظار کرو، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ انہی کی بات میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے، اس کا مطلب بہت سمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اور پھر خود ہی جھٹلا رہے ہیں کہ اس کو تو جنون لاحق ہے۔ تو جسے جنون لاحق ہو وہ اتنی سمجھداری کے فیصلے تو نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد فرما۔ تب ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یہ بھی کہنا، میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے۔ آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں، مثلاً یہاں پر آتے ہیں، داخل ہوتے وقت یہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، ایون اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، اس کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے، یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں رہو گے۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ مثلاً آپ بیمار ہیں تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے۔ اب تو آپ دیکھیں کنسلٹنسی کی کتنی فیس ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو مختلف کاموں میں، جابز میں، پروفیشنز میں بہتر کرنے کا، بزنس میں بہتر کرنے کا مشورہ دینا، اور اس مشورے کی بڑی قیمت ہوتی۔ تو اسی طرح جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، انسان اسی کی بات کو نہ مانے، یہ کہہ کر ایک فضول سی دلیل دے کے کہ چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی رہے۔ کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی
یہ بات تو بعد از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی جی نہیں اٹھے گا. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کبھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اس رسول نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی. کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی. پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے. تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانے بنا دیا. سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی 2 آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا، یہاں غلامی کا آ گیا کہ ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ بودھی دلیلیں ہیں کسی کی بات نہ سننے کی. یعنی جب انسان اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو حق بات کرنے والے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ جس سے اس کی بات ہی کو رد کر دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے. سوچنا یہ چاہیے کہ کسی بھی انسان کی جو مخلص ہو کر آپ کو کوئی حق کی بات کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن آپ صرف کسی خود ساختہ ریزن کی بنا پر اس کو جھٹلا دیں، اس کی بات کو جھٹلا دیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جھٹلانے والے کا ہی ہوگا. چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. یعنی خاص طور پر ان پر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر ہے یہاں. یا ایھا الرسل، سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر، مختصر طور پر پھر سب کو خطاب ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی کیا؟ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے. جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل نہیں رہتا. تو رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی، رزق کی پاکیزگی. یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو بہت بڑا مارکا ہے یا بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا. لباس تو سال میں 1 آدھ دفعہ بنتا ہے، یا اسی طرح باقی چیزیں، کوئی آپ چیزیں مہینے میں قسط پے کرتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں کرتے ہیں، لیکن کھانا تو روز کا کام ہے. کھانے پر تو ڈیلی سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے. سلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا حلال ہے یا نہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھی سے ڈرو.
پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کر لی اور اس پر راضی اور خوش ہو گئے. لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں. کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. سبحان اللہ، ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں. ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہو ہی گئی. نہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کوئی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دے کے پھر کسی کو تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو. تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے جو کام ہم نے اس کا کیا وہ اس کو پسند آ جائے اور اس پر خوش ہو جائے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اور اللہ رب العزت تو پھر کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے، کس کوالٹی کے کام کرنے چاہیے جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے. نمازوں کو ہی دیکھ لیں، باقی اعمال کو ہی دیکھ لیں، قرآن کی سمجھ ہی دیکھ لیں. کوئی ایک آیت اٹھا کے دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کیا مجھے اس کی سمجھ ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے. یعنی رات کو جب آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں اپنا، سمجھ آ رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ گئی. اور اگر نہیں آئے تو پریشان ہوا کریں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرے رہتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا، اب انف، نو، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھتے کون کتنا کر رہا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی. یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کے رکھ دے گا نامہ اعمال. بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. کس بات سے غافل ہیں؟ کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، اور پھر
وہ ایک دن بولے گا. سبحان اللہ, یہ کتاب بول پڑے گی, انسان کے خلاف گواہی دے گی. انسان کہے گا میں نے تو یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو وہ کہے گی وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا, وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا. کبھی آپ نے اپنے پرس میں کوئی $10 بھی رکھے اور پھر دوبارہ دیکھے اور وہاں نہیں, تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں, کیا عجیب پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کہاں گئے آخر, میں نے کہیں گرا دیے, کہیں اور رکھ کے بھول گئی, یا خرچ کر دیے. کتنی دیر ذہن اسی میں آکیوپائڈ رہتا ہے, خواہ چھوٹی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو. سوچئے اگر آج ہم $1000 بھی اللہ کے راستے میں دیتے اور کل وہ ہمارے اعمال نامے میں نکلتا ہی نہیں, کیا پریشانی ہوگی کہ وہ تو میں نے دیے تھے, زکوٰۃ تو میں نے دی تھی, وہ گئی کہاں؟ صحیح جگہ نہیں دی تھی, پوری کیلکولیشن سے نہیں دی تھی, صدقہ کر کے احسان جتایا تھا, ریاکاری اور فخر کیا تھا, ختم, وہ نہیں ہے یہاں. اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. وہ جیسے سورۃ البقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی نا, کہ جس کا باغ ہے اور عین بڑھاپے میں اولاد بھی کمزور ہے اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا جل جائے. تو ہمیں نیک کام بھی کرنے, لیکن ان کو سنبھالنا بھی ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ریاکاری سے بچنا ہے, احسان جتانے سے بچنا ہے, کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک غلط بات نکالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں, سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بعض اوقات ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, تھکتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی کچھ تانے بھی کھلا دیتے ہیں, یعنی خالص غذا نہیں کھلاتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے آج چلاؤ مت, ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. ہم کہیں گے آج نہیں قد کانت آیاتی تتلا علیکم, میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں, وکنتم علی اعقابکم تنکسون, تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے تھے. یعنی آیات سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے, اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے. یعنی اہل عرب قرآن سنتے, پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی ٹولیاں اور مجلسیں جماتے, پھر اس میں اکڑتے بگڑتے, قرآن پہ تنقید کرتے, راتوں کو بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے, اور پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں. کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا, یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی, یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے, اور کیا وہ آپ کے حسب نسب اور آپ کی صداقت, آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ ام لم یعرفوا رسولہم, کیا انہیں پتہ نہیں ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری ہے, اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں, پھر آپ کو جھٹلا رہے ہیں. یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق ہی کو پسند نہیں کرتے. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا, بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر دیا ہے, مگر وہ اپنے اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم, ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں, یعنی قرآن میں انہی کا ذکر موجود ہے اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو, حالات کو, عادات کو, اس کی اچھائیوں, خوبیوں, خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں, اور دیکھتے رہنا چاہیے قرآن سنتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میرے اندر ہو,
کوئی اچھائی مینشن کی گئی تو اس کا بھی اپنے اندر ڈھونڈے کہ کیا وہ ہے، اور اگر کوئی غلط عادت مینشن کی گئی تو اس کو بھی دیکھیں کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے۔ یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے۔ یعنی ایک داعی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو صلہ جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے۔ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ آہوزاری کی، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو، غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ ساری اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری قدرت کا مالک وہی ہے، بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے 7 آسمان و عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم خلاق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ حکومت کس کی ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء۔ پھر ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی؟ یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اللہ سے کسی چھڑا کے نہیں لے جا سکتا، اور کوئی اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کے فراہم کرنے سے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ تُسْحَرُونَ، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس ہے۔ کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کچن ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اس میں دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں جہاں سے چاہے چیز اٹھائیں، جہاں چاہے رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک گھر کی مالکہ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص سرکل میں لے کے چلتی ہے اور کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔
کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو ساس بہو کے جھگڑے میں ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساس اپنے طریقے سے، پرانے طریقے سے گھر چلانا چاہتی اور بہو ماڈرن طریقے سے چلانا چاہتی، اور دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے پھر، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ ہی کرنا پڑتا ہے، تبھی سکون آتا ہے، ورنہ کام درست نہیں ہو پاتا. تو یہی بات یہاں سمجھائے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کائنات میں دو الہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ اس طرح نہ چلتا. ہر ایک اپنی خدائی لے کے الگ ہوتا اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے. جس طرح زمین پہ مختلف ممالک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، تو ایسے ہی پھر آسمانوں پر بھی ہوتا اور تم یہاں جی نہ سکتے، چین سے نہ بیٹھ سکتے. عالم الغیب والشہادہ، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے. اے پیغمبر آپ دعا کیجئے، اے میرے رب جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. یعنی کفار مکہ کی مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا. عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے. تو یہ جو ہمزات ہیں یہ شیطان کے ہمزات ہیں. اور ہمزات کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. یہ ہمزات ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب ویک پڑتا ہے، کمزور کب پڑتا ہے. تو انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے. جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں کو کمپرومائز کر دیتا ہے. جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا؟ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا. جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے، تو شیطان آ کے کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو اور باقی جذبات ہوں، ان سب میں کمزور نہ پڑے. اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی پناہ لے لیں. تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں. غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے. زمزم بن جوش کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ نے فرمایا اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا. کبھی یہ نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے عرض کیا ابو ہریرہ یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ غصے ہی کے وقت انسان کے منہ سے، یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے.
عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑ دو. وہ کہتا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گے؟ جیسے عام طور پہ جواب دیتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا. عبادت گزار نے اس سے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، یعنی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا. پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا. دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ نے گناہگار سے فرمایا تو میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو کہا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی. اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا، منہ سے غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا. تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے سوری میں غصے میں تھی. نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کرے. ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور وہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی واپس جاؤں، کچھ اچھے کام کر لوں. اور آج وقت ہے اور آج ہم کچھ کرتے نہیں، اس وقت کو لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا. اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی، برزخ. برزخ کا لفظ اصل میں فارسی کے پردے کی عربک ہے. پردہ یعنی آڑ، حجاب، دنیا اور آخرت کے بیچ میں. یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں کر سکتا. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا. یہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انساب کٹ جائیں گے، سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور لگا رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے. تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ایسے گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، ریڈی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں جھپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے. ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس دن حق کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی. یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی، ایک بھی، جسٹ ون سنگل نیکی، تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ
स्वाबा के अंडे के यानी स्वाबा जो जू का अंडा होता है, शायद आंख से नजर भी नहीं आता, उतनी भी नेकी अगर किसी की ज्यादा होगी तो वो कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया में छोटी से छोटी नेकी करते वक्त भी बुखल नहीं करना चाहिए, करते जाना चाहिए। यानी जब भी वक्त हो तस्बीहात, अज़कार, यानी नेकी का जो हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक मौका हो वो कर ले इंसान, या किसी को तकलीफ से बचाने का मौका हो तो तकलीफ से बचाए। तो ये सारी चीजें इंसान के नामे अमाल में दर्ज हो रही हैं, और उस दिन एक नेकी के लिए भी इंसान तरस रहा होगा। वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में रखा, नेकियों की तरफ तवज्जो ही नहीं की, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तलफहु वजूहहुमुन्नार वहुम फीहा कालिहून, जहन्नम की आग उनके चेहरों को झुलस देगी।